کربلا کا تبرک ہے، آپ کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت عطا کر کے شجرہ ملعونہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت عطا کی ہے، اور وہ اللہ جس نے شجرہ ملعونہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا کیا۔ مودت کی خیرات بھی اللہ عطا کرتا ہے، لعنت کا سلیقہ بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اچھا، لعنت کوئی اتنی سیانی ہے نا مراتب شاہ، اس کے خط پہ پتہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے جی۔ گمبر نو اللہ جنت جا دے شیخ پورے، آدین جس کا حصہ اسے ڈھونڈ کے جا ملتی۔ امام حسین، مسعود بھائی پیچھے نہیں بیٹھنا، یہ جگہ خالی ہے درمیان والی، یہاں تشریف لیں۔ کائنات کے ملک آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بہت ہی عظیم مولا کی عزادار، میرا تو گھر ہے، میں تو میزبان کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں، عزاداروں کی غلامی کے لیے۔ ذاکرین میرے بعد ہیں یا جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں، ان کا بھی میزبان ہوں، آپ کا بھی میزبان ہوں۔ کائنات کے ملک آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ایک میں ہی علی کی ولایت نہیں پڑھتا، توجہ، کائنات میں بہت سارے ذاکر علی کی ولایت کے گزرے۔ اب میں ایک علی کی ولایت کے ذاکر کا تمہیداً تذکرہ کروں، پھر وہ ہیرا جو آپ کے لیے تراش کے لایا ہوں وہ آپ کی جھولیوں میں اتاروں، دعا لوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ علی کی ولایت کا ایک ذاکر ہے، نام ہے میسم۔ امام حسین آپ کو سلام، پیچھے والے احباب اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے ہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ علی کی ولایت کا بھائی جان بہترین ذاکر ہے، بلکہ یہ کوئی انوکھا سلیقہ سیدہ نے آپ کو علی سننے کا عطا کیا ہے۔ تو میں صدر آپ کے مزاج کی کہوں، میسم نے ایسے علی پڑھا کہ پڑھنا سکھا دیا۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو ساتھ جی کرا ایک لفظ بھی تو میرا جی کرا۔ بسم اللہ۔ حضور حکم ہے، بابا جی نے اشتہار بھی دکھایا موبائل پہ، چیلم پہ بھی انشاءاللہ جتنی ڈیوٹیاں جتنی نوکریاں اس حقیر کے حصے میں آئیں گی وہ بھی بشرطِ زندگی بتائید محمد و آل محمد اسی بارگاہ میں سجدہ ادا کریں گے۔ میں مقروض ہوں آپ کی سماعتوں کا، پہلے ہی بڑی مہربانیاں ہیں آپ کی، آل محمد کا کرم ہے، جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ میسم نے ایسا علی پڑھا کہ پڑھ کے بتایا ایسے پڑھتے ہیں۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی میسم کو نا ایک دن اس نسل کو پیغام دینے کے لیے، آپ سے تو قبلہ سنی ہوئی باتیں آپ کو سنانی ہے نا، اقتدار شاہ جی اسی میسم کو علی بادشاہ نے ایک دن کھجور کا درخت دکھایا تھا اور کہا تھا میسم تجھے اس کھجور کے درخت کے ساتھ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ بزرگوں سے دعا چاہیے، ہم اثر چپ کر گئے تو پھر دکھ لگے گا۔ میسم نے سوال کیا، مولا میرا جرم؟ علی فرماتے میری محبت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام جی کرا۔ گجرات سے بہت ہی میرے محسنین ہیں، ان کا دعا کے لیے پرزور حکم ہے۔ صدیقہ آل محمد، رسول کی طاہرہ بیٹی، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ میسم ایسے تجھے پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا، مولا حکم۔ سرکار فرماتے پہلے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر پیر کاٹے جائیں گے، پھر زبان کاٹی جائے گی۔ اچھا، میں بھول نہ جاؤں، میرے قبلہ محترم، میرے ہاتھ بھی ان کے قدموں پہ، میرے رخسار بھی ان کے قدموں پہ، میرے کسکول میں جن کی دعا کا اثر ہے قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب، انتہائی علیل ہیں، سارے ذرا آمین کہنا، مولا انہیں شفا عطا فرمائے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ میسم پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر تیرے پیر کاٹے جائیں گے، پھر تیری زبان کاٹی جائے گی، پھر تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ میسم نے بابا جی 5 محرم کو شان
حسین شیخوپورہ میں کم از کم 5000 کا مجمع تھا. دل دھرنے کی شادی جگہ نہیں تھی. اتنا رش تھا کہ گیٹ سے لے کے ممبر تک کم از کم 5 منٹ لگتے تھے ذاکر کو ممبر پہ پہنچتے ہوئے. اتنے عظیم اجتماع میں صدر کہی ہے پورا شیخوپورہ اٹھ کے حسین کو سلام کرتا رہا ہے. یہ تو میرا گھر ہے, یہاں میں نے کون سی ذاکری منوانی ہے. چاہتا یہی ہوں کہ اسی معیار پہ بولو جو بی بی نے تمہیں بولنے کا عطا کیا ہے. میسم آواز دے کے کہنے لگا مولا مجھے جو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا صرف اتنا پوچھتا ہوں, اس وقت میں حق پر ہوگا؟ علی فرماتے ہیں تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو سلامت. تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. میسم نے کھجور کو پانی دینا شروع کر دیا. چیدہ چیدہ جملے, مخصوص فکرے. گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. روز کھجور سے باتیں کرتا تھا, جلدی جوان ہو میرے مولا کا وعدہ پورا ہو جائے. آئے ہڑپا والو, دو چک سادات والو, آ گیا وہ وقت. علی کا وعدہ پورا ہوا. ابن زیاد نے ہتھ کڑیاں پہنائی, پیروں میں بیڑیاں پہنائی, کمر میں لنگر, گردن میں تاؤ. ابن زیاد نے اپنے دربار میں تخت کے سامنے فوجیوں نے لا کھڑا کیا. اب منظر ذہن میں رکھنا, دشمن کا دربار ہے, ہزاروں کا اجتماع ہے, ظالم حکمران ہے, ہاتھ کڑیاں جناب میسم کو لگی ہوئی ہیں. کمینہ تخت پہ حکومت کے نشے میں مغرور لہجے میں آواز دے کے کہتا ہے میسم علی علی کرنا چھوڑ. میسم کہتے ہیں بکواس بند کر, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. آئے کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھیا بولیے کہ آپ رہ گئے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. بکواس بند کر, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. میسم تمہیں پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہتا ہے بتا کیا ہونے والا ہے. کہتا تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. کہتا تو ظلم آزما, میں علی کی محبت آزماتا ہوں. شاباش شاباش شاباش, یہ صلہ ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میسم کہتا ہے تو ظلم آزما, میں محبت آزماتا ہوں. کہتا ہے ایسے میں تجھے پھانسی پہ نہیں لٹکاؤں گا, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایسے پھانسی نہیں دوں گا, پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پھر تیرے پیر کاٹوں گا, پھر تیری زبان کاٹوں گا, پھر تجھے پھانسی. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. لائیو مجلس چل رہی ہے, بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے بات کوئی بندہ میرے بانیان کو پریشان نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ڈائریکٹ ان سے میرا نمبر لیجئے گا, مجھ سے بات کیجئے گا. میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں, جو جھوٹے کی سزا وہ میری. تو آواز بچا کے گھر لے جا, پھر تو جان اور ملکہ کونین جانے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پیر کاٹوں گا, زبان کاٹوں گا, پھر تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میسم زوردار کہکہا لگا کے ہنسے, اتنا ہنسے کہ پورے دربار نے میسم کی ہنسی کی آواز سنی. ابن زیاد آواز دے کے کہتا ہے دیکھا نا, موت کے دکھ نے تیری عقل کو زائل کر دیا, تیرا دماغ فارغ ہو گیا ہے. تجھے منتیں کرنی چاہیے تھی, زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے تھی, التجا کرنی چاہیے تھی, گڑ گڑانا چاہیے تھا. ہنسے کیوں ہو؟ میسم آواز دے کے کہتا ہے اس لیے ہنسا ہوں, علی نے ترتیب یہی بتائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجلس جنت بن گئی. علی نے ترتیب یہی بتائی. اچھا یہ تیرے مولا کا فرمان ہے, میں سچ نہیں ہونے دوں گا. میسم کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ. ہاں اوقات دیکھیے تم نے, بوتھی دیکھی ہے, تو میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا. کہتا ہاں میں کروں گا. میسم کہتا چل آزما لے. کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پیر کاٹوں گا, زبان چھوڑ دوں گا. کچھ دن کوفہ کے مرکزی چوک میں تجھے عبرت کا نشان بنا کے بٹھا دوں گا, لہو تیرے بدن سے نچڑ جائے گا, پھر تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میسم کہتا ہے چل جتنا ظلم کرنا ہے کر لے. اس نے جلات سے کہا ہاتھ کاٹو, پیر کاٹو, زبان چھوڑ دو. کوفہ کے مرکزی چوک میں جناب میسم کو بٹھا دیا گیا. کوفے والوں سے خطاب کر کے میسم آواز دے کے کہنے لگا کوفہ والوں, آؤ تمہیں آج علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آج تمہیں علی کے وہ چیکرا میں تو پہلے ہی تمہاری سماعتوں کو مدروس ہوں. بھائی جان کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. آج علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مالک نے میرے کان میں بتائے تھے. اب میسم نے
بھرے ہوئے مجمع میں علی پڑھنا شروع کیا. توجہ، یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی. ایک اشارہ کروں، جو ذاکری کے اشارے سمجھتے ہو، لفظ تو سارے سمجھتے ہو، اشارہ سمجھنا. جب پڑھنا شروع کیا نا کہ یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، مجمع کی حالت پتہ کیا تھی؟ آئے آئے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. اور مغیث بھائی جب اس نہج پہ علی پڑھا، جناب میثم نے ذیشان بھائی، پورا کوفہ میثم کے ارد گرد جمع ہو گیا. اب میثم نے ایک ایک چہرہ دیکھنا شروع کیا. کہیں شکنیں پڑ رہی تھی، کہیں شجرے لکھے جا رہے تھے، کہیں رخسار پہ بہار مودت آ رہی تھی. جن کے چہرے بگڑ رہے تھے نا، جناب میثم آواز سے کہتے ہیں آپ فلاں بن فلاں، تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے. ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے. آپ فلاں بن فلاں، تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے. آپ فلاں بن فلاں، تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے. میثم نے لوگوں کے اصلی ابے بتانے شروع کر دیے. بندے دوڑ کے ابن زیاد کے پاس آئے، تو نے زبان چھوڑ دی، ادھر یہ ماجرا کھل گیا ہے. کہتا جلدی کرو، زبان کاٹو، کہیں میرا بھی نہ بتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک آیت پڑھوں، بولیے جی. دو پڑھوں، خطبہ پڑھنا ہے. اچھا، میں تو کچھ اور شاید شروع کرنے جا رہا تھا. چلے اب سید کا حکم ہے تو خطبہ پڑھ دیتے ہیں. علی علی ہوتا ہے. توجہ، درود پڑھ لیں گے ایک دفعہ. علی علی ہوتا ہے. ایک باریک سطر ہے، ذرا سی ریپیٹیشن کروں گا، پھر آپ کا معیار سماعت مجھے پہلے ہی پتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے. علی علی ہوتا ہے چونکہ علی علی ہوتا ہے. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. ادھر والے مہربان، یہ جو پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں پیارے مجھے اتنے ہیں جتنے ادھر والے ہیں. بولے گے تو پھر بات بنے گی نا. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. 2 چک سادات ہو، ممبر شبیر ہو، چہروں کا سمندر ہو، فکرہ ولایت علی کا ہو، میں مان ہی نہیں سکتا زمین پہ چلا جائے. یا تو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. فرق اتنا ہے، 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے، اور 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے. مجھے جو سید نے حکم دیا ہے وہ اللہ کرے اب جلدی مل جائے مجھے، کیونکہ میرا پروگرام کچھ اور تھا. مجھے حکم ہوا ہے 18 سال کے علی کا خطبہ پڑھ لیں. ہاں چلو شکر ہے، مہر لگ گئی، خیرات جلدی سامنے آ گئی. اب ایسے نہیں ہے، مومن کی شان ہے کہ فضائل میں روتا ہے، لیکن ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے سفر کرنا ہے. بابا جی 6 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر اس کاروان نے قیمت دے دی، خیرات دے دی تو پھر آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی. ملک امکان کی سرحد نور پر ایک گلشن ادب کا کھلایا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ذمہ دار گرانوں سے تعلق ہے آپ کا. کیوں مغیث بھائی؟ جب ذمہ دار آپ کرتے ہیں تو کس طرح آپ فصل کاشت کرتے ہیں؟ پہلے زمین میں ہل چلاتے ہیں،
پھر بیج بوتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر سورج کی تمازت پڑتی ہے، حرارت پڑتی ہے، پھر زمین شگافتہ ہوتی ہے، پھر پودا نکلتا ہے، اس پہ پھل اور پھول آتے ہیں. یہی ترتیب ہے نا. عزت آل محمد کی قسم آپ مصرع زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. ملک امکان کی سرحد نور پر ایک گلشن ادب کا کھلایا گیا. آب عصمت سے پھر آب یاری ہوئی، رنگ عشق الہی چڑھایا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا. آب عصمت سے پھر آب یاری ہوئی، رنگ عشق الہی. گلے کا امتحان نہ لیجیے گا، دن رات کے سفر ہیں، آپ تھکاوٹیں ہیں اور مولا کی نوکریاں ہیں، بس خیرات دینے کی کوشش کیجیے گا. آب عصمت سے پھر آب یاری ہوئی، رنگ عشق الہی چڑھایا گیا. چھپ کے کیوں بیٹھے ہو، سامنے آ جاؤ. احمد بھائی آگے آ جائے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. رنگ عشق الہی چڑھایا گیا. شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سیدنا آپ کے حکم کی تعمیل میں میں بات شروع کر بیٹھا ہوں. شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی. اقتدار شاہ مصرع آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. شبنم جود سے پھر دھلایا گیا، لفظ بنتے گئے پھول اس گھڑی آیتوں کی طرح جب سجایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملک امکان سے بات شروع ہوئی ہے، بات پھولوں تک آ گئی ہے. اب دو مصرے قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی. میں کہہ رہا ہوں شکل جس کی نبی، ذیشان بھائی ماحول دیکھے گا. شکل جس کی نبی، نام جس کا علی. نا کوشش کر اس معیار پہ بول. شکل جس کی نبی، نام جس کا علی. اس معظم کا رتبہ سناؤں تمہیں، باغ عصمت کے وہ پھول لے کر سبھی آج اکبر کا خطبہ سناؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین میرے محسنین میں شامل ہے قبلہ قدیری صاحب، میرے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے بھی دعا چاہیے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کربلا کے میدان میں نا باجی ذرا ظرف عقیدت میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، ورنہ مجھے مجبوراً پھر رنگ بدلنا پڑے گا. ذرا روکیے گا اپنے ظرف عقیدت کو. کربلا کے میدان میں نا بابا جی حسین اکبر کو اکبر کہہ کے بلائیں. حق ہے حسین. یہ خاموشی دلیل ہے کہ توجہ کو بیٹھے. قبلہ اس میں دعا چاہیے آپ سے. حسین اکبر کو اکبر کہہ کے بلائیں، حق ہے حسین. بیٹا کہہ کے بلائیں، حق ہے حسین. محمد کہہ کے بلائیں، حق ہے حسین. علی کہہ کے بلائیں، حق ہے حسین کا. 4 لفظ میں نے پڑھے ہیں، تم نے سروں سے بات گزار دی ہے. سوچا تو ہوتا نا یہ حسین کا اختیار ہے، وہ محمد اور علی کو بیٹا کہہ سکتا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بیٹا کہیں، محمد کہیں، علی کہیں، اکبر کہیں، لخت جگر کہیں، آنکھوں کا نور کہیں، دل کا قرار کہیں، جو کہیں حسین کا حق ہے. لیکن علی اکبر نے چونکہ میدان کربلا میں دینا ہے خطبہ، حسین نے اکبر کے لیے لفظ ہی وہ رکھا کہ کائنات میں اکبر کی عظمت کا دروازہ کھل جائے. بابا جی یہ پہلی اینٹ آپ کے حکم کی تعمیل میں رکھنے جا رہا ہوں. اس معیار پہ یہ کاروان آ گیا تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اے خطیب سلونی کے عکس احد. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تہہ دل سے اے خطیب سلونی کے عکس احد. میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے چھوڑنے کے کیا کہنے، آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے، داد دینے کے کیا کہنے. وہ ٹھیک ہے لاکھ میری آپ کا. حسین فرماتے ہیں اے خطیب سلونی کے عکس احد. بابا جی کم از کم 2 سال کے بعد یہ مضمون پھر ممبر سے شروع کرنے جا رہا ہوں. 2 سال پہلے آخری دفعہ میں نے علی اکبر کا خطبہ پڑھا تھا، اس کے بعد آج ڈائری کھولی ہے اور تم نے دیکھا کتنی مشکل سے میں نے ڈھونڈا ہے. اے خطیب سلونی کے عکس احد، اپنی آواز میں اپنا منصب بتا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں نطق جس کے سوا تو بھی کرتا نہیں، اس وحی مقدس کا جلوہ دکھا. اللہ اکبر. نصر بھائی امام حسین تمہیں سلام. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. تشریح
میرے بعد قدیری صاحب کر دیں گے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. لطف جس کے سوا تو بھی کرتا نہیں, اس وحی مقدس کا جلوہ دکھا. سر تھا اکبر باپ کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے بابا تیرا حکم ہے, خطبہ میں نے دینا ہے, لیکن بابا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری ہے. حسین نے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اکبر سینے رہوار کو قوم کا ممبر سمجھ. آئے جیگر ہاں جیگر ہاں جیگر ہاں جیگر ہاں, بزرگوں سے دعا چاہیے. سینے رہوار کو قوم کا ممبر سمجھ, پھر سے فرمان من گندگی دے صدا. ہڑپا والوں قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. بھی علی ولی اللہ والا محال اور فکرہ میرا زمین پہ چلا گیا. زین رہوار کو قوم کا ممبر سمجھ, پھر سے فرمان من گندگی دے صدا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں پردہ مصطفیٰ میں پلے مصطفیٰ جا کے میدان میں لہجہ علی کا. آپ کو سورہ یاد کی آیتیں سنا رہے تھے, یاد ہے ذہن میں ہے نا, بلادیات زبن فلبولیات قدھن. یہی اکبر نے حسین نے اکبر کو چلتے ہوئے دیکھا, یہی آیتیں کوٹ کی. پتہ کیسے اکبر چلنے لگے نا, حسین نے اکبر کے گھوڑے کی بات میں ہاتھ ڈالا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اکبر میں حسین ہو کی گواہی دیتا ہوں, تو ذات کا محمد ہے, کردار کا علی ہے. ہر بات گلا پھاڑ کے کی جائے. میرے چاند آپ کیوں نہیں بولے گے یار, میری نظر اب آپ پہ ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصہ نبی لائق میں رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اکبر تو نے جانا میدان میں, میرے لال دو باتوں کا خیال رکھے. بات ہونے کی حیثیت سے کہہ حسین فرما دے, دو باتوں کا خیال رکھے. بابا حکم. حسین آواز دے کے کہتے ہیں ہدایت بلاغت کی ترتیب پر. سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ کوئی داد نہیں ہے. فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. حسین فرماتے ہیں ہدایت بلاغت کی ترتیب پر, داد ملتی رہے تجھ کو قرآن سے. آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان. ہائے 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 ہائے, امام حسین تمہیں سلام. ذرا سوچا بھی ہے, حسین نے 9 لاکھ حرام زادوں کو رکھا ہے شیطان کے برابر. ابھی بھی نہیں پہنچے, ابھی بھی نہیں پہنچے, چلو میں پہنچاتا ہوں. حسین نے 9 لاکھ کمینوں کو رکھا ہے شیطان کے برابر. تو بتا اکبر کو کہاں رکھا؟ ہائے ہائے ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آج آدھا سے بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے. اکبر چلے ہیں نا میدان میں, خیمے کا پردہ اٹھا. عزت آل محمد کی قسم ہے آسمان کی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتی. محبت سمجھ کے ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. خیمے کا پردہ اٹھا, وہ جو محمد خفی تھا علی بن کے چلی ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین تمہیں سلام. اب نقشہ ذہن میں رکھیے گا, سامنے ہے 9 لاکھ کمینوں کا لشکر, یہاں سے چلا ہے حسین کا اکبر, اور دشمن ہو گئے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے یوسف نبی ہے. اللہ دنائی آج میری ذاکری کا امتحان نہ لگے, گلا تھکے ہوا ہے, پھر کسی مجلس میں امتحان دے دوں گا. بچہ ہوں آپ کا, میں نے کون سی یہاں سے ذاکری منوانی ہے, لیکن خدا را اس معیار پہ بولنا. یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے؟ شاباش. ہاں میں جان بوجھ کے جملہ روک کے کھڑا ہوں, مجھے پتا ہے اگلی سطر جانے اور حسین کی ماں جانے. یوسف نبی ہے, ملک مقرب ہے, اور ایک دوسرے سے
दो चक सादात वालों एक दूसरे को चहमगोइयां करने लगे, कानों में सरगोशियां करने लगे, ये तो दूर से आ रहे हैं, ये तो परे से आ रहे हैं, ये तो अपने खेमे से आ रहे हैं, ये तो फासले से आ रहे हैं, ये हमारी बातें कहाँ सुन रहा होगा। इस हरामजादे की अभी बात खत्म नहीं हुई थी या इसने महसूस किया अकबर इस कमीने के सर पे खड़ा था। आए आए अकबर आवाज देके गिरेबान से पकड़ के कहते हैं क्या समझते हो हम तुम्हारी आवाज नहीं सुनते, अब जुमला जमीन पे गया तो दुख लगेगा, मैं यही डालियां बंद और सलाम करके गुजर जाऊंगा। चुप मजमे में हीरा इतना प्यारा जाया करना ही नहीं है, मुझे कीमत मिलेगी तो आगे चलेंगे। अकबर फरमाने हैं क्या समझते हो हम तुम्हारी आवाज नहीं सुनते, हम दूर से आ रहे हैं, हम परे से आ रहे हैं। और जाहिल तुम्हें क्या पता वादिये नमल में रेंगती हुई चींटी की आवाज सुलेमान बिन दाऊद को सुनने का हुनर हमने अदा किया। अली लाल कलंदर बस नतीजा दूं और गुजर जाऊं आपकी दुआ के सारे दल। अकबर पहुंचे मैदान में, अकबर फरमाते हैं क्या समझते मैं यूसुफ नबी हूं, मलक मुकर्रम, ना मैं यूसुफ नबी ना मैं मलक मुकर्रम, तारफ सुनना है तो फिर मुझसे सुनो, मैं कौन हूं तुम कौन हो। हाय हाय अब ये अलम का भरेरा गवाह है, ये जो रवीश खिताबत मैंने मौला से मांगी है ना, ये मौला के किसी किसी मद्दा के नसीब में आई, उनमें से एक हकीर मैं भी हूँ। पता नहीं मैंने कितनी मुनाजातें पढ़ी होंगी, किस तरह ये खुतबा याद किया होगा, किस तरह अशार में ढाला होगा, कितनी मुनाजातें पढ़ी होंगी, किस आंसू पे सैयदा के लाल का बाबा जी तरस हुआ है जो ये खैरात हिस्से में आ गया। सुन लो आगे तुम्हारी मर्जी। अकबर आवाज देके कहते मेरा तारफ सुनना है, अपनी औकात सुननी है तो फिर सुनो। या अहाबी शाम वल कूफा दे, एक फिक्रा बेसाख्ता सामने आ गया, ये वाहिद खुतबा है जनाब अली अकबर का। जाओ मेरे बात कदीरी साहब से तायद करवा लेना। अकबर ने इस खुतबे से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तवज्जो नहीं पढ़ी, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ। जनाब अली अकबर ने बिस्मिल्लाह से आगाज नहीं किया। पता क्यों? अल्लाह जब भी सूरह बरात पढ़ता है ना बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सतर थी सर से, चलो जिसका मुकद्दर था उस तक बात पहुंच जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अकबर आवाज देके कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज्जत आले मोहम्मद की कसम है इस बिस्मिल्लाह की टेक पे मैंने अली अकबर के दरवाजे पे सजदा करके खैरात मांगी है। 9 लाख हरामजादों की आंखों में आंखें डाल के अली अकबर फरमाने या अहाबी शाम वल कूफते व खफाफी ज़ुल्मत वल हरिया बिल मलामत व अशबह बिशयन बिल मैदत अना इब्न साहिबिल माराज व अशबह बिल खल्क बिल मालिकिल माराज व तुम दे उजारियात व तुस्लिहु रकुबात वल आदियात कम समेत मकालातकुम तकुलूना मलकुन हाज़िल जमाल व यासिफ यूसुफ अला फक़द हाज़िल कमाल काना जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु फलम तशब्बह बिसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन फतर लिल्लाह शबीहन बिनबिय्यिहि व मुसम्मन बिवलिय्यिहि व मुहम्मद युईसुकुम व अली युखीफुकुम अलस्तु तालमूना अय्युहल हुमताए वल अदियाए अला मन अहजमतम व बैनल वाइ वल हिलतुम अल्लज़ी लैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वजहिल अर्ज़ वरदुल सिबाहु फातिमियुत तम अलवियुल करम मुहम्मदियुल शियम हैदरियुल उमम मुस्तफाल करम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो अगर इतना ही तुमने संभाल लिया ना तो मेरे हिस्से की मजलिस पूरी हो जाएगी। अकबर 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के फरमा रहे हैं पता क्या? अकबर फरमा रहे आप कूफियों शामियों कफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं करार में। आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अली अकबर फरमा रहे आप कूफियों शामियों कफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं करार में। अकबर फरमाते हैं सारी जुल्मत की चमका दड़ो अब लड़ो। जा मौलवी के सर पे रख कुरान व खफाफी शुल्मत, सिवाय नुसरत सादी इसके तर्जुमा बनता ही नहीं है। अकबर फरमाते तुम जुल्मत की चमगादड़े हो। अकबर फरमाते सारी जुल्मत की चमगादड़ो अब लड़ो, अपनी ज़रबों से कर दूंगा फिन्नार मैं।
اکبر فرماتے ہیں تم ہو شیطان کے لشکر کے فوجی تو پھر مثل حیدر خدا کا مددگار میں. اکبر فرماتے تم شباہت میں ہو سارے مردار پر دو جہاں میں محمد سا مختار میں. ہائے ہائے امام حسین تمہیں سلامت رکھے. راضی ہو سید 9 لاکھ حرام زادہ جو کہہ رہا تھا نا یہ آنے والا یوسف نبی ہے یا ملک کے مقرب ہے. عزت آل محمد کی قسم میں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مصروں کی قیمت نہیں ہے. جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی علی والوں کی یوں ہی خدمت کرتا رہوں. اکبر آواز دے کے کہتے ہیں کیا سمجھتے ہو میں یوسف نبی ہوں میں ملک کے مقرب ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. اکبر فرماتے میرا تعارف سننا تو سنو ملک حسن الہی کا میں تاجور. جوان بولے میرے ساتھ جوان بولے بزرگوں سے دعا چاہیے جوانوں کے ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے. اکبر فرماتے ملک حسن الہی ہڑپے والوں کتنی قیمت کرو گے. اکبر فرماتے ملک حسن الہی کا میں تاجور ذکر میرا ہمیشہ سے چلتا رہا اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت ان میں میں نور تقسیم کرتا رہا. آخری 2 مصرے اور نوکری تمام اور میں قبلہ قدیری صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن بانیان کا حکم ہے معاف کر دیجئے گا. حسین کے اکبر کے صدقے میں دعا بھی فرمائیے گا کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. حسین کا اکبر آواز دے کے کہتے ہیں اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت ان میں میں نور تقسیم کرتا رہا. حسین فرماتے پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے میری تسبیح سے وہ نکھرتا رہا. چوکوں میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت والا یا آل محمد کا سید راضی ہے نا دونوں سردار میرے راضی ہے نا سیدہ کا نام تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اکبر آواز دے کے کہتے پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے میری تسبیح سے وہ نکھرتا رہا اور کیوں نہ یوسف ہنسی ہو نبیوں میں وہ میری خاک قدم منہ میں ملتا. بھائی جان جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. سعید بھائی اکبر آواز دے کے کہتے ہیں میں سراپا نبوت ولایت کا ہوں کعبہ قوسین پر میں دمکتا رہا. اکبر فرماتے ہیں میں ان پردے کے باہر تھا جلوہ فکر میں بھی پردے کے اندر چمکتا. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا. بسم اللہ. یہ صرف کپڑا نہیں یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اسے صرف کپڑا نہیں سمجھنا. بزرگوں نے بتایا یہ غلامی کا پٹکا ہے. میں ذاکر بن کے نہیں اکبر کا قداگر بن کے تیرے سامنے 2 جملے سید کے حکم کی تعمیل میں پڑھنے جا رہا ہوں. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر. جوان انتظار کرتے ہیں جوانی استعمال کریں. جوانی کربلا میں کفن پہن کے ماتم کرتی رہی کاش ہمیں اکبر استعمال. بسم اللہ. اعظم اللہ اجورکم. بسم اللہ.
یہ بھی پتا ہے سخت مصائب تم نہیں سن سکتے، لیکن کیا کروں، بانی مجلس کا حکم ہے، علی کی بیٹی ہے، اس کی مہمان ہے، کیسے نہ پڑھو علی اکبر۔ محرم کے علاوہ بابا جی میں نے کبھی اکبر نہیں پڑھا، آپ نے حکم دیا ہے، جس دن سے فون کیا ہے اسی دن سے آپ حکم فرما رہے ہیں۔ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ درجات بلند کرے سلطان الذاکرین قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم کے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ وہ سرائکی ادب کا بھائی جان ایک فقرہ کہا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، بہو سونا پوترہا حسین دا اکبر۔ ہائے کارگرونا ماتمی کی شان ہے، عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ آج دو بندے ضرور ماتم کریں گے، ایک جو جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، دوسرا جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ جو سفید داڑھیوں والے ہیں نا وہ جوانوں کو دیکھ کے روئے، 18 سال کا جوان کیسے ہوتا ہے۔ جو جوانی میں قدم رکھنے نا سفید داڑھیاں دیکھ کے روئے، 57 سال کا بوڑھا جوان بیٹے کی لاش بسم اللہ مرحبا جی کنا سید ہے نا، سید نہیں روئے گے تو کون روئے گا۔ آج میں کوئی حوصلے کی تلقین نہیں دے رہا ہوں، اکبر پڑھنا ہے، مر بھی جائے تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے بہو سونا پوترہا حسین دا اکبر۔ نصرت شاہ جی اگلا جملہ وہ ایسا کہا کرتے تھے، جوان دیواروں سے ٹکرے مارتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امت اوڈا اوکھا رہا ہے۔ کر ماتم بسم اللہ کر ماتم کی تیاری، پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، صرف دو جملے سید کے حکم کی تعمیل میں۔ سورہ یوسف کی تفسیر بسم اللہ باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں۔ جی کنا میں 1000 دفعہ کہوں، جیڑا سونا ہا امت اوڈا اوکھا رہا ہے۔ سید 2 جملے میں نے پڑھ دی، اللہ جانے اگلا فکرہ میں نے پڑھنا کیسے، ان عزاداروں نے برداشت کیسے کرنا ہے۔ میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی نا، نہیں پڑھی تو گھر جا کے قرآن کے حاشیے پہ دیکھ لیجئے گا کیا تفسیر کے لفظ ہیں۔ جب 40 سال بعد جناب یعقوب گئے ہیں نا مصر میں جناب یوسف سے ملنے کے لیے، بعد تاریخ بتاتی ہے زین پہ باپ بھی سوار تھا، سواری پہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں، بوڑھے باپ نے 40 سال بعد جوان بیٹے کو دیکھا، 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ اماں کو ماتم کرنے والے حسین کی ماں تم پہ راضی ہو جائے، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ تاریخ بتاتی ہے شادی یوسف بھی زمین پہ گر پڑے، یعقوب بھی زین سے گر پڑے، نہ بیٹے میں چلنے کی ہمت رہی، نہ باپ میں چلنے کی سکت رہی۔ ذیشان شاہ ادھر سے جناب یعقوب نے لڑکنا شروع کیا، ادھر سے جناب یوسف نے ریت میں سفر شروع کیا۔ رونے والا تاریخ بتاتی ہے جب باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے ہیں نا، بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا، باپ بھی بے ہوش ہو گیا۔ سر چھکا کے وہ شیعہ معافی مانگے جو اب بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ میں لاکھ محبت قربان کروں علی اکبر کی نالین پر یوسف و یعقوب کی، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور رونے والے کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین رو کے نیزہ پہ گھومتا جاتا تھا، رو رو کے کہتا تھا کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا۔ بسم اللہ۔ اچھا کیا کروں سیدہ نے مضمون اتنا بسم اللہ۔ اچھا میں پڑھتا ہوں کوئی بات جی آپ سید ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، حکم کیجئے، کھڑا ہوں میں پڑھوں گا مسائب۔ نصرت شاہ جی ایک صدر کی اجازت ہے، رو رو کے کہتا تھا کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون بیٹا۔
دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. رونے والوں جب اکبر نظر نہیں آیا نا, حسین کا سر دو کے نیزہ سے غائب ہو گیا. شیمن تازیانہ لے کے سجاد کی پوسٹ میں آ گیا. ظالم کربلا لے کے وہ کہتے ہیں بتا تیرا بابا کہاں ہے. سیاد سجاد کی آواز, یا ظالمہ مجھ پہ ظلم نہ کر. اکبر کے سر والا صندوق کھول, اور رونے والے صندوق کا کھلنا تھا. کیا منظر تھا, نیچے اکبر کا سر تھا, اوپر حسین کا سر تھا. کٹے ہوئے ہونٹ, پھٹے ہوئے رخساروں میں رو رو کے کہتا تھا تیرے بعد میری زندگی میں خواہ. نہیں پڑھ سکتا سارا مسائل, وہ تیرا ماحول بن گیا ہے نا, نہیں پڑھ سکتا. صرف ایک منظر پڑھ کے ممبر میں قبلہ کے حوالے کر. اکبر کی کلائی میں شبیر نے ہاتھ ڈالا. جب موت کی اجازت مانگی ہے نا علی اکبر, سید و غیر سید مغیث بھائی, اکبر کی کلائی میں شبیر نے ہاتھ ڈالا. علیحدہ خیمے میں لے گئے, درمیان میں کرسی رکھی, فرمایا محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ. اگلے جملے نہیں, میں موت پڑھنے جا رہا ہوں, اس لیے میں لہجہ کنٹرول کیے کھڑا ہوں. اگلے فکرے نہیں اللہ داروں, میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. شبیر نے علی اکبر کو کرسی پہ بٹھایا. 120 مزدوروں کو حسین نے خیمے میں دعوت دی. آواز, یا میری شام کی ملکہ بہن, میں اکبر کے سر پہ دستار بندھانے جا رہا ہوں. ہے اجازت سیدانا, جس کا تو نے حکم دیا ہے وہ پڑھ دو منظر, مرتے ہو تو مر جاؤ. ادادارہ 64 مزدوروں نے اکبر کے گرد حلقہ باندھا. اللہ کرے مر جاؤ گے, جملے نہ پڑھ سکوں. لا غازی کے علم کا پھریرا میرے سر پہ رکھ, غلط پڑھوں بطول مجھے معاف نہ کرے. کوئی ادادار شیعہ ہو کے ماتم نہ کرے, صرف معافی ضرور علی کی بیٹی سے مانگے. اور سید و غیر سید 64 مزدوریں اکبر کے ارد گرد کھڑی ہو گئی.